وفائے محبت از قلم سکینہ زیدی کس نمبر 7۔ مہین اس وقت کنٹین میں بیٹھی تھی۔ سجل، تم ہی تو میری پہلی اور آخری دوست تھی، تم ہی چلی گئی، میں کیا کروں؟ تمہارے بغیر بہت اداس ہوں یار میں، اپنی باتیں کس سے شیئر کروں گی؟ پہلے مما تھیں، پھر تم آئی اور اب تم بھی چلی گئی۔ مہین سوچوں میں ہی سجل سے مخاطب تھی۔ زہ نصیب، آج اتنے دن بعد تم جنگلی شیرنی۔ حیدر مہین کو دیکھ کر بولا، میں اتنے دن بعد نہیں، تم میں یونی نہیں آئے اتنے دن۔ مہین حیدر کو دیکھ کر بولی اور آخری بات پر زبان دانتوں میں دبا لی۔ اوہ، مس کر رہی تھی مجھے جبھی مجھے اتنی ہچکیاں آ رہی تھیں۔ حیدر مہین کی بات پر شرارتی انداز میں بولا، تمہیں کوئی مس کرے گا سوچ ہے تمہاری، میں تو شکر منا رہی تھی کہ یونی میں اتنے دن سکون تھا۔ مہین اپنی جگہ پر واپس آتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، خیر تمہاری دوست نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے جس کی وجہ سے دشمنی شروع ہوئی؟ حیدر نظریں ادھر ادھر دھڑاتے ہوئے بولا، تم سے مطلب؟ مہین کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بولی، وہ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ دوستی کر لیں، معافی مانگ لو مجھ سے اور یہ دشمنی ختم کرتے ہیں۔ حیدر سنجیدگی سے بولا، ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، معافی؟ اور تم سے مر کر بھی نہیں مانگوں گی، سمجھے؟ مہین غصے سے بولی، ٹھیک ہے، آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میں نے آج آخری موقع دیا تھا تمہیں، لیکن مزید نہیں۔ حیدر بھی تیش سے بولا، جاؤ جاؤ۔ مہین حیدر کو بولتے ہوئے اپنا بیگ لے کر کنٹین سے نکل گئی اور حیدر کی نظروں نے مہین کے وجود کا دور تک پیچھا کیا اور فون نکال کر کسی کو کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ہیلو، کیا خبر ہے کیپٹن؟ میجر، کام ہو گیا؟ آپ نے جیسے بولا تھا ویسے ہی فیضو کے 2 گودام میں آگ لگا دی ہے، بس اس کا ٹھکانہ نہیں پتہ چل رہا، لیکن امید ہے جلدی پتہ چل جائے گا، کیپٹن نے خوشگوار لہجے میں بولا۔ گڈ کیپٹن، میں اس پر کام کر رہا ہوں، فیضو کا ٹھکانہ پتہ چل جائے گا جلد ہی، میں ابھی یہ خبر کرنل کو دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب بس اپنی موت کے دن گننا شروع کر دو فیضو، تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتے، کیونکہ میجر جب کوئی مشن شروع کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے یا تو دشمن بچے گا یا میں۔ میجر اپنے خیالوں میں ہی فیضو سے مخاطب تھا اور پھر کرنل عمران کو کال کرنے لگا۔ الو کے پٹھوں، تم لوگ کیا کر رہے تھے جو گودام میں آگ لگ گئی؟ فیضو طیش اور غصے سے غضبناک ہوتے ہوئے چلایا، صاحب جی، صبح پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، اس کے بعد جب آگ لگنے سے دھواں اٹھا تو پتہ چلا کہ گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ تو تم لوگ رات میں اتنی چڑھاتے کیوں ہو جو نشے میں مرتے رہتے ہو؟ اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، فیضو چلایا، آخر یہ کر کون سکتا ہے؟ کون ایسا دشمن آ گیا فیضو سے مقابلہ کرے؟ اتنا مال جل گیا، اب پھر سے ڈرگز کے آرڈرز دینے پڑیں گے، سب پیچھے ہی پڑے ہیں۔ فیضو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ باصل جیسے بولا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، سمجھے؟ حیدر باصل کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں جانی، سمجھ گیا، بالکل ویسے ہی ہوگا، تو فکر نہ کر۔ باصل حیدر کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور حرم اور ایمن کو فون کر کے بولو کہ میرے گھر پر آ جائیں، رضا کو
تم اپنے ساتھ لے جاؤ، جو کام بولا ہے وہ کر جلدی نکل، میں شام تک گھر آتا ہوں۔ تو بس ویسا ہی کر جیسا بولا ہے، حیدر باسل کو حکمانہ انداز میں بولا۔ جو حکم آپ کا بادشاہ سلامت۔ باسل اٹھتے ہوئے بولا۔ کمینے حیدر باسل کے انداز پر مسکرا دیا۔ مہین یونی سے نکل کر روڈ تک جا رہی تھی۔ روڈ یونی سے تھوڑا دور تھا، اس وقت لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ اندر ہی اندر مہین خوف زدہ ہو رہی تھی۔ تبھی ایک گاڑی آ کر مہین کے پاس رکی۔ مہین دیکھنے ہی والی تھی کہ یہ کون ہے، اتنے میں پیچھے سے مہین کے منہ پر کسی نے رومال رکھ دیا، جس سے مہین فوری بے ہوش ہو گئی اور اس کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی فل سپیڈ پر رواں تھی۔ وفائے محبت، قسط نمبر 7۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔